بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آپ سب کی محبتوں کا انکریجمنٹ کا شکریہ۔ کمنٹ سیکشن میں دیکھتا ہوں بہت سے لوگ جو مجھ سے ڈس ایگری کرتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے، وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور میرے لیے وہ بڑی اہم ہوتی ہے۔ جو اگر ایگری کرتے ہیں، کسی کو اچھا لگتا ہے تو آپ کی محبت ہے کہ آپ اتنا وقت نکالتے ہیں کہ نہ صرف آپ دیکھتے ہیں بلکہ آپ اس کے اوپر کمنٹ بھی کرتے ہیں۔ میں آپ کا بہت ممنون ہوں اور آپ ہی کی وجہ سے یہ روز انکریجمنٹ ملتی ہے کہ آپ کے سامنے نئی نئی خبریں اور ان کے اوپر تجزیہ جو میرے مطابق حقائق پہ مبنی ہے اور حقائق کے اوپر ہے، میں وہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ حالات کچھ اس طرح سے ہیں کہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کچھ 4 خواتین جن کی بیل ہوئی تھی، ان میں سے 4 خواتین کو دوبارہ ری اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ ان میں سنم جاوید ہیں، نوٹیبل ہیں، افشا طارق، اشمیہ شجاع اور شابانو، یہ 4 خواتین تھیں۔ ان کے حوالے سے ان کو ATC نے بیل دی۔ سانحہ 9 مئی کا ایک کیس تھا اور انسداد دہشت گردی کی عدالت نے بیل دی۔ کیا ہوا؟ اور گزشتہ روز جب بات ہوئی تھی تو اس سے اپنے لوگوں سے، سورسز سے بات کرنے سے بھی یہ لگا تھا کہ کوئی رستہ گنجائش نکل رہی ہے، لیکن ہوا کیا ہے اور یہ ایک دم تبدیلی کیسے آئی، ذرا اس چیز کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عمران خان صاحب کی حوالے سے عدالت نے آرڈر کر دیا تھا کہ ان کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے۔ ابھی آج صبح کے ٹائم میں ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوئی، بلکہ عمران خان صاحب کے وکلاء زور دے رہے ہیں کہ بھی کورٹ کو آرڈر ہے تو آپ کریں۔ کتنا ٹائم لگتا ہے چینج کرنے میں، کسی کو، ایک قیدی کو وہاں سے شفٹ کرنے میں، لیکن جو اٹک جیل کے حکام ہیں انہوں نے ابھی تک ایسا نہیں کیا۔ ساتھ ساتھ امپورٹنٹ بات میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ سائفر کے ساتھ دوبارہ اٹک جیل میں اس کی سماعت ہو رہی ہے، تو سم ہاؤ اب کوئی نیا نوٹیفیکیشن بھی آ سکتا ہے کہ یا کوئی ظاہری بات ہے وہ جب آئے گا پھر عدالت میں چلا جائے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ رجسٹ کیا جائے گا حکومت کی جانب سے، اوبویسلی ریاستی اداروں کی جانب سے، کہ عمران خان صاحب کو وہاں سے یعنی اٹک جیل سے اڈیالہ نہ شفٹ کیا جائے۔ گو کہ تیاریاں پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، جب اریسٹ ہوئے اڈیالہ میں ان کی جگہ تیار تھی، اب بھی اڈیالہ میں، جو ظاہری بات ہے وہ جیل کا ایک پروٹوکول ہے، وہ تیاری مکمل ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب آ جائیں اور ہو جائے، لیکن رجسٹ کیا جا رہا ہے۔ مزید چل سکتا ہے یا نہیں، یہ آگے جا کے پتہ چلے گا۔ آج آپ کو میں تھوڑا بتاؤں گا کہ سابق خاتون اول محترمہ بشرا بی بی صاحبہ، ان کے جو سابق شوہر نامدار ہیں خاور فرید مانکا صاحب، وہ ایکچولی وہ کس قسم کی شخصیت ہیں، ان کا کنڈکٹ رہا کیا ہے، اور انہوں نے ابھی جو لیٹسٹ ان کو اریسٹ کیا گیا ہے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب کی جانب سے، وہ کیس بیسکلی ہے کیا، اس کے اوپر میں کل کوشش میں کر رہا تھا، پھر میری کافی تفصیل میں بات ہوئی جو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے حکام سے، پھر میں نے اوکاڑا میں جو انتظامیہ ہے، ضلعی انتظامیہ، ان سے پوچھا کہ یہ سلسلہ بیسکلی ہے کیا اور ہوا کیسے، اور یہ ممکن کیسے ہے کہ کوئی اس کے اوپر سرکاری زمین کے اوپر کوئی اپنی دکانیں بنا لے، شادی ہال بنا لے، تو یہ اتنا آسان تو نہیں ہوتا۔ تو ذرا مجھے اس کی ڈیٹیلز اب میرے سامنے ہیں، تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو ذرا بتاؤں کہ وہ ایکچولی ہے کیا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سنم جاوید، جن کے والد اور ان کے خاندان نے باقاعدہ طور پر معافی بھی وہ مانگ چکے ہیں، وہ کوششیں بھی کر رہے ہیں کہ ان کا سلسلہ ہو جائے، تو جب یہ بیل ان کی ہوئی اور 4 اور خواتین ہیں ان کی بیل ہوئی، تو اس سے تاثر یہ ملا، اور ہم سب نے انکلوڈنگ مائی سیلف، میں خود اپنی بات بھی کروں گا، کہ کوئی رستہ نرمی کا نکل رہا ہے، لیکن اس کو فوری طور پر اس اثر کو زائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور کل جب میں نے ایک شخصیت سے بات کی ولاگ کرنے سے پہلے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سنم جاوید صاحبہ کو ان کو، تو انہوں نے مجھے کہا ہاں جی وہ شاید ان کی وہ اس میں نہیں تھا، فوٹیج میں نہیں تھا، شاید وہ حملے میں ملوث نہیں ہے، وہ واک کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن وہ کہاں تھیں یہ شاید پتہ نہیں تھا۔ اب جب یہ رات کو ہوا تو پھر میں نے لیٹ نائٹ پھر پتہ کیا، میں نے کہا یار یہ تو ظاہری بات ہے، یہ تو وہی والا کام ہے جو علی محمد خان کے ساتھ ہوا، جو شہریار آفریدی صاحب کے ساتھ ہوا، جو شندانہ گلزار صاحبہ کے ساتھ ہوا، ان لوگوں کے ساتھ بھی ایک کیس میں پکڑے ہیں، دوسرے میں کر رہے ہیں، ایک میں بیل ہو رہی ہے، دوسرے میں پکڑے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ یہ ہوا، پرویز الہی صاحب کے ساتھ آج تک ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہے، یہ کیا ان کے لیے بھی ہوئی؟ تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ بھول گئے کہ جس نازیبا گفتگو کی آپ ذکر کر رہے تھے، وہ نازیبا گفتگو کیا تھی جو انہوں نے اور ان کے ساتھ جو خواتین دیگر تھی وہ کر رہی تھی۔ اب میں نے فٹافٹ ریکال کیا، مجھے یہ پتا تھا کہ وہ قابل اعتراض گفتگو تھی، لیکن وہ قابل اعتراض گفتگو ڈائریکٹڈ کہاں تھی؟
وہ پھر جب میں نے اس کو تھوڑا ریوزٹ کیا، وہ ایسی نہیں ہے کہ میں یہاں پر اس کو کر سکوں، وہ ایک رپورٹر ان سے بات کرے، آپ کو اویلیبل ہوگی انٹرنیٹ پہ، آپ جا کے چیک کر لیں، کیونکہ میں نے تو وہ دوبارہ دیکھی، کیونکہ میرے پاس وہ موجود تھی ٹیلی فون کے اندر، تو میں نے اپنے موبائل میں وہ دوبارہ دیکھی، تو وہ بڑی سخت چیز تھی، اور مجھے لگا کہ شاید کسی نے معاف کر دیا ہوگا، لیکن نہیں، وہ اس کی معافی کوئی نہیں ہے، تو لہٰذا ابھی ان کے لیے بھی پھر معافی کوئی نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ لوگ جو کل ایک تاثر مل رہا ہے کہ کوئی نرمی پیدا ہو رہی ہے، کوئی نرمی نہیں۔ اور میں نے رات کو بھی آپ کو کل رات کے ولاگ میں بتا دیا تھا کہ یہ تو ذرا بھول جائیں کہ کوئی نرمی کسی کے لیے پیدا ہو رہی ہے، ایسا فی الحال تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے جو ایک دم دوبارہ دباؤ آیا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کون سی بیل، کون کس کیس میں چھوڑ رہا ہے، 9 مئی رو کراس، کوئی فارغ نہیں ہو رہا، کوئی کسی کو نہیں چھوڑ رہا، کوئی رستہ نہیں نکل رہا۔ جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب کے صاحبزادے کے لیے کہ اس سے ملاقات ہو جائے، حسام نیازی سے، حفیظ اللہ صاحب کی اور ان کی اہلیہ کی اپنے بیٹے سے ملاقات ہو جائے، اس کے لیے چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا گیا ہے۔ بہت سے جرنلسٹ جو پاکستان کے ہیں ان کی طرف سے درخواست کی گئی ہے، میں بھی اس میں شامل ہوں کہ کوئی ریاست کی طرف سے کوئی نرمی کا سلسلہ ہو، کم از کم بات کرنے دی جائے۔ لیکن پھر ہر کوئی یہ کہے گا کہ اگر حسان نیازی سے بات شروع ہو جائے گی تو پھر باقی جو لوگ ان کیسز میں انوالوڈ ہیں، اگر ان سے گھر والے نہیں مل پا رہے تو ان سے بھی بات ہو۔ اب چیف جسٹس صاحب اس پہ کیا حکم کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، یہ صرف وقت بتائے گا۔ اب ذرا آپ کو بتاتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ اٹک جیل، دیکھیں عام طور پر تو جب عدالت نے اناؤنس کر دیا نا، عدالت میں کورٹ نے حکم دے دیا تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، کورٹ آرڈر آ جانا ٹھیک ہے، کورٹ آرڈر آ جاتا ہے، موصول بھی شاید ہو گیا ہوگا، کل تک نہیں ہوا تھا بائی دی وے۔ لیکن اگر عمران خان صاحب کے وکلا بضد ہیں کہ ان کے پاس کورٹ آرڈر ہے، اٹ مینس کہ عدالت نے کورٹ آرڈر ایشو کر دیا تھا، وہ کہ مجھے رپورٹرز نے کنفرم نہیں کیا ابھی تک۔ جیل حکام عمران خان صاحب کو حوالے نہیں کر رہے، وہ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ وہ ایک سیدھا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے پاس اٹیسٹڈ کاپی ابھی تک نہیں آئی، یہ تو آپ دے رہے ہیں نا جی، ہمارے پاس تو عدالت سے جب آئے گی تو ہم کریں گے۔ ممکن ہے آج جب عدالت سے آ جائے تو یہ منتقلی ہو بھی جائے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نئے طریقہ کار کے ذریعے کوئی نیا طریقہ نکال کے اٹک جیل کی اتھارٹی یا منسٹری آف انٹیریئر جو ہے وہ کہے کہ نہیں، نقص امن کا خطرہ ہے، لہٰذا ان کو وہاں سے منتقل نہیں کیا جا رہا، اور ہمارے پاس یہ وجوہات ہیں۔ بے شک ہم اس معاملے کو عدالت نے جو حکم کیا، ہم اس کے خلاف اپیل میں جا رہے ہیں، انٹرا کورٹ میں جا رہے ہیں یا سپریم کورٹ، میرے خیال میں انٹرا کورٹ میں جائیں گے، اور ہم اس کے خلاف حکومت اپیل کرے گی کہ عمران خان کو اس فیصلے کو معطل کیا جائے اور ہمارے دلائل سنے جائیں۔ یہ بھی ممکن ہے، آج کسی سٹیج پر آج کے وقت یہ ہو سکتا ہے، لیکن شاید یہ وجہ ہے کہ نہیں جی پنڈی نہیں لے کے آنا، لے آئیں گے تو اس سے بھی کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹ پڑے گا، کیا ہو گیا، وہ بھی جیل ہی ہے، لیکن اب آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ان پہ کوئی کسی کو معاف نہیں کرتا۔ اب میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ایشو ہے محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کے سابق شوہر خاور مانیکا صاحب کا۔ دیکھیے خاور مانیکا صاحب کون ہے؟ خاور مانیکا صاحب کسٹم کے ایک افسر تھے، اور ان کی جو شہرت تھی وہ بسد احترام کو اتنی اچھی نہیں تھی، کنڈکٹ کے حوالے سے، طریقہ کار کے حوالے سے، کام کرنے کے حوالے سے، جو ان کے کولیگز ہیں، ان کے بیچ میٹس ہیں، وہ ان کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتے تھے۔ خاور مانیکا صاحب کتنے با اثر تھے، اور انہوں نے کس طرح اپنے سابقہ بیوی یعنی سابقہ اہلیہ محترمہ بشرا بی بی صاحبہ، ان کے اثر و رسوخ کو استعمال کیا مختلف معاملات میں، یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ تباہ کن معاملات تھے اور تباہ کن ڈیٹیلز تھی، آپ کو میں اس کی جھلک دے دیتا ہوں۔ دیکھیے ایک پولیس کے افسر ہیں، ابھی بھی وہ ایس ایس پی ہیں، اب گریڈ 19 میں ہیں، اس وقت شاید غالباً گریڈ 18 میں تھے۔ 2018 کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، عمران خان صاحب کی حکومت آئی تھی، بزدار صاحب نئے وزیر اعلیٰ پنجاب بنے۔ اب خاور مانیکا صاحب کا جو ضلع ہے وہاں وہ ڈی پی او لگے، ڈاکٹر ان کا نام رضوان گوندل ہے۔ اب رضوان گوندل صاحب بڑے اچھے اپرائٹ قسم کے افسر ہیں، تگڑے افسر ہیں، کچھ لوگوں کو مسائل بھی ہوں گے ان سے، لیکن اچھے تگڑے افسر ہیں۔ ان کے ساتھ ایشو بنا خاور مانیکا صاحب کا۔ خاور مانیکا صاحب کا ایشو کیا بنا؟ ایک تو ویسے یہ کہ جی وہ بشرا بی بی صاحبہ کے سابقہ شوہر تھے، تو ان کو ویسے بھی انسٹرکشنز مل رہی تھی کہ خاور مانیکا صاحب سے جا کے آپ ملاقات کر لیں۔ وہ ان کی ملاقات ہوئی نہ ہوئی، لیکن ایک دن رات کو ایک دربار تک جاتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ جی کچھ خواتین ننگے پاؤں رات کو اچھی
کسی گھرانے سے، تو وہ رات کو جا رہی ہے اور کسی پولیس کی گاڑی نے دیکھا کہ یار یہ سنسان جگہ ہے اور یہاں سے گزر رہی ہیں، تو ان کو شاید غالباً انٹرسیپٹ کیا اور پوچھا جی کہ آپ کون ہیں، کیا ہے، وہاں کو شاید تلخ کلامی ہوئی، معاملہ الجھ گیا، اس سے بات بڑھ گئی. بائی دا وے یہ بھی خاور مانیکا صاحب بھی اس طرح کی کہ جی مطلب یہ تو خیر اب اللہ جانے بندہ جانے، میں تو ان کو یہ کوئی مجھے کچھ شرعی کام نظر نہیں آتے کہ جی آپ کہیں درباروں پہ جا رہے ہیں تو جی آپ گاڑی سے نکل کے سجدے کرتے ہوئے جا رہے ہیں، استغفر اللہ. میں تو انہیں ان چیزوں کو بالکل سبسکرائب نہیں کرتا. میرے نزدیک تو یہ بدعت بھی ہے، یہ شرک بھی ہے. مجھے تو اس کی سمجھ کوئی نہیں آتی، لیکن میں کوالیفائڈ نہیں ہوں کہ اس کے اوپر کوئی میں فتویٰ دے سکوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی لوگوں کی جو یہ حرکتیں کرتے ہیں. چلیں وہ خیر کر رہے تھے. اب ان کا اتنا اثر زیادہ تھا کہ رضوان گوندل صاحب کو لائن حاضر کر لیا گیا، بلا لیا جناب وزیر اعلیٰ پنجاب نے. اور بیچ میں کون شامل تھا وہاں پر؟ احسن جمیل گجر صاحب. اس میٹنگ کے اندر بلا لیا انہیں اور انہوں نے کہا جی کہ آپ خاور مانیکا صاحب سے معافی مانگیں، آپ نے تو یہ بڑی زیادتی کر دی، آپ خاور مانیکا صاحب سے معافی مانگیں. وہ افسر نے کہا، آئی جی نے بھی بلا لیا، انہوں نے کہا جی میں کیوں معافی مانگوں، میں نے جو کام اپنا درست کر رہا تھا، میں ایک پولیس افسر ہوں، میں سرکار کا ملازم ہوں، آپ مجھ سے کیا کروانا چاہتے ہیں؟ وہ معاملہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اتنا ہائی لائٹ ہوا کہ حالانکہ نہایت ہی متعصب چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب موجود تھے، چیف جسٹس پاکستان، وہ معاملہ سپریم کورٹ تک چلا گیا. اور وہاں پر جو آئی جی پیش ہوئے سپریم کورٹ میں، ان کی بھی کلاس ہوئی کہ جی آپ نے یہ کیسے تعین کر لیا کہ آپ کا افسر غلط کر رہا ہے اور وہ بندہ ٹھیک ہے، آپ کے افسر کا تو ٹھیک ہے. انہوں نے بائی دا وے اپنے افسر کو کہا جی کہ رضوان گوندل صاحب نے جی بڑا انہوں نے جی شاید ہائی ہینڈڈنس دکھائی ہے. اصل میں معاملہ کیا تھا؟ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ جو خاور مانیکا صاحب تھے، ان کا اتنا اثر و رسوخ تھا کہ انہوں نے کہا جی کہ میں نے تو اس رضوان گوندل کو تو عبرت کا نشان بنانا ہے. رضوان گوندل کا تبادلہ کر دیا گیا، پنجاب بدر کر دیا گیا خاور مانیکا صاحب کی ضد کے پیچھے. اور یہ فیکچول بات ہے، ویریفائی ہو سکتی ہے، 1000 سورسز ہیں اس کے. ان کو بھیج دیا گیا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کہ جی رپورٹ کریں اسلام آباد. وہاں پہلے تو اس آدمی کی ظاہری بات ہے، جب آپ کو صوبہ بدر کیا گیا، کوئی تنخواہ نہیں، کوئی کچھ نہیں. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے پاس انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تو سخت آرڈر ہے کہ آپ کو کسی اور محکمے میں بھی نہیں، کسی اور ادارے میں نہیں بھیجنا، ایف آئی اے میں، نیشنل پولیس فاؤنڈیشن میں، کسی یا اسلام آباد پولیس، کہیں نہیں آپ کو بھیجنا، بالکل بھی نہیں آپ کو بھیجنا، اور آپ کی کہیں پوسٹنگ نہیں کرنی. اب خاور مانیکا صاحب کی آپ اثر کا اندازہ لگائیں اور ان کی جو اس چیز کا کہ وہ کتنے زیادہ بغض رکھنے والے تھے کہ لاکھ کوششوں کے باوجود جب بشیر میمن صاحب ڈی جی ایف آئی اے لگے تو ان کو رضوان گوندل صاحب کو بڑی مشکل سے کئی میرے خیال میں کچھ 6 8 10 مہینے سال گزرنے کے بعد ایف آئی اے میں ان کا تبادلہ. ویسے ہی بیٹھ رہے بغیر تنخواہ کے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے اندر ہی، ملی نہ ملی تنخواہ، بس کھجل ہوتے رہے. ایف آئی اے میں گئے، بشیر میمن صاحب کے پاس دفتر میں چلے گئے خاور مانیکا صاحب کہ کیا حال ہے، یہ ہے وہ ہے، اس بندے کو پوسٹنگ نہیں دینی. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے، میرا افسر ہے، یہاں بھی آیا ہے، ابھی اس نے رپورٹ کی ہے، میں دوں گا نہیں دوں گا یہ تو ڈی جی ایف آئی اے کا ایک سارا ہے، ثواب دید ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ کہا جاتا ہے نا سیاسی مداخلت، یعنی کہ یہ نہیں کہ خاتون اول یہ کر رہی ہیں، خاتون اول کے سابقہ شوہر اپنی سابقہ بیگم کے اثر و رسوخ اور اس وجہ سے کہ جی وہ اب ایک وزیر اعظم کی اہلیہ ہیں، اس کی بیسس پہ وہ یہ اپنا کسی افسر کے اوپر اپنا ڈنڈا چلا رہے تھے اور اس کو عبرت کا نشان بنا رہے تھے. یہ حقیقت تھی خاور مانیکا صاحب کی، جو احسن جمیل گجر صاحب، فرا گوگی صاحبہ، سابقہ خاتون اول، یہ نیکسس تھا پورا. اور اس کے شواہد موجود ہیں، میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو اس کے اور بہت سے جو جرنلسٹ ہیں وہ اس کی گواہی دینے کے لیے تیار ہیں کہ یہ چکر تھا، یہ اس حد تک وہ گئے. اب خاور مانیکا صاحب کو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے گرفتار کیا. کیسز ہوتے ہیں، ممکن آگے جا کے بیل ہو جائے. کیس کیا ہے جی کہ سرکاری زمین ہے اور کہا جاتا ہے جی وہ قبرستان کی زمین ہے جس کے اوپر دکانیں بنی ہوئی ہیں اور وہاں شادی ہال بنا ہوا ہے. اب اکاڑا کے اندر یہ زمین ہے. اب خاور مانیکا صاحب نے یہ کیسے کیا ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے میں اور آپ، یا آپ ہمارے گھروں کے باہر دیکھ لیں نا، وہ چھوٹے سا گرین بیلٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ کوئی چیز تھوڑی دیر کے لیے آپ جنریٹر بھی رکھ لینا کہ میں نے باہر، تو ہاؤسنگ سوسائٹی والے آ جاتے ہیں کہ جی یہ تو گرین بیلٹ ہے، اس کو خالی کریں.
یہ چھوٹی سی وہ ایریا جو جس کے پیسے آپ نے دیے ہوتے ہیں، کئی دفعہ وہ شاید پلاٹ کا حصہ ہوتا ہے، لیکن کیونکہ سوسائٹی کسی نے لکھا ہوا ہے کہ یہ گرین بیلٹ رہنا ہے تو وہ گرین بیلٹ رہے گا. اسی طرح کوئی اور جگہ ہے، آپ 1 انچ نہیں سرکاری زمین لے سکتے کسی سے، اس کے اوپر قبضہ تو چھوڑ کے بعد آپ اس کو چھوٹی 1 اینٹ نہیں رکھ سکتے. یہاں شادی ہال اور دکانیں بن گئی، اب جس کے کہنے پہ بنی ہوں گی، جس کی وجہ سے بنی ہوں گی، وہ بھی تو کچھ ہوا ہوگا نا. آپ ٹھیک ہے لیز پہ زمین ملتی ہے سرکار کی، اس کا کوئی لکھت پڑھت ہوتی ہے، کوئی اس کا کرایہ نامہ ہوتا ہے کہ جی سرکار کی زمین ہے، میونسپل کمیٹی کی ہے، کسی اور ادارے کی ہے، تو جی ہم نے ان سے لیز پہ یعنی کرائے پہ زمین لی ہے، یہ کرایہ نامہ ہے، ہر مہینے ہم اس زمین کی مد میں اتنا کرایہ سرکار کے خزانے میں جمع کرائیں گے. اگر تو خاور مانیکا صاحب کے پاس وہ ہوتا تو وہ بتا دیتے کہ جی ہاں بالکل میں نے لیز پہ زمین لی ہے اور یہ کرایہ نامہ ہے، یہ میں کرایہ پے کر. لیکن بتایا کہ جاتا ہے جی کہ نہ کو کرایہ نامہ ہے، نہ کوئی اس کا ایگریمنٹ ہے، نہ کوئی پیسے جمع ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر یہ سب کچھ کیا گیا ہے. اب آپ مجھے اندازہ کریں، وہ میرے دوست جو کہتے ہیں جی کہ ایمانداری کا منبع رہے جناب عمران خان، اور کچھ بڑا اعلیٰ بڑا زبردست کام ہوتا رہا، اور کئی ہمارے دوست ایسے ہیں وہ ایسے بادشاہ لوگ ہیں کہتے ہیں بس جی وہ بیگم صاحبہ کی وجہ سے عمران خان صاحب خراب ہوئے، بیگم صاحبہ کی وجہ. ارے بھائی یہ کیسے ممکن ہے؟ گھر آپ کا، عہدہ آپ کا، اور آپ کی خاتون اول کبھی تحفوں میں، کبھی پنجاب کے تقرر تبادلوں میں انوالوڈ ہوں، جیسے کہتے ہیں نا یہاں تک، اور آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا. سب آپ کو پتا، آپ کے انفارمر، سب سے بڑے انفارمر شہزاد اکبر صاحب تھے، بڑی گرپ تھی ان کی، سب پتا تھا پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، فلانا یہ لگ رہا ہے فلانا، اور آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا سر. اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے تو کوئی پتہ نہیں، میں نے تو کوئی 2 نمبری کی نہیں. یار اس طرح نہ کریں. میں نہیں کہتا باقی دودھ کے دلہے ہیں، باقی بھی یار ہوں گے، ساروں کو آپ کہہ دیں، لیکن کم از کم جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، وہ ہمارے دوست جو کہتے ہیں کہ وہ مرد مجاہد، تو مرد مجاہد جو ہے نا وہ اپنی بیگم کے سابقہ شوہر کے لیے یہ تقرریاں، تقوادلے اور یہ زمینیں زمونے کا کام نہیں کرواتا. یا کم از کم اگر پتہ نہ بھی چلے کہ پہلے ہوا تو عمران خان صاحب کے تو سورسز موجود تھے، اور یہ بزدار صاحب بڑی کرپشن کر رہے تھے اور عمران خان صاحب کو پتہ نہیں تھا. ارے واہ، ہر چوتھے دن تو عمران خان صاحب لاہور آئے ہوتے تھے، شہزاد اکبر ان کے ساتھ، اور جناب سیکرٹری ان کے ساتھ، فلان یہ وہ، ہر ایک کو پتا تھا پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کو نہیں پتا تھا. لہٰذا میں کہتا ہوں ان چیزوں کو ذرا تھوڑا سا یار ہمت حوصلہ کریں. یہ اتنی زیادہ کام 2 نمبری نہیں ہونی چاہیے. یہ وہ حقائق ہیں جو ویریفائڈ ہیں. خاور مانیکا صاحب نے کیسے اپنی سابقہ بیگم کا اثر و رسوخ استعمال کیا، ہر ایک کو پتہ ہے، اور آپ ویریفائی کر لیں اسے جا کے. یہ آج کا پہلا ولاگ تھا جی، اسے لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ رات کو آپ کو مزید تفصیلات دیں گے. بہت شکریہ.